علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تھیوری کے دوسرے پارٹ کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو کل ہم پڑھے تھے زبان کیا ہے، اور آج ہم اسی کے اگلے پارٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے اشاروں کی زبان، جس کو سائن لینگویج کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے آوازوں کی زبان، جس کو ہم اسپیکنگ لینگویج کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے علامتوں کی زبان، جس کو ہم سمبولک لینگویج کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں تینوں کو تفصیل سے کہ آگے کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اشاروں کی زبان۔ اشاروں کی زبان ہوتی کیا ہے؟ سائن لینگویج ہوتی کیا ہے؟ اشاروں کی زبان مطلب سائن لینگویج۔ جب ہم ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرہ یا کسی اور چیز کے اشارے کا استعمال کر کے اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ مطلب زبان وہی ہے کہ اپنے بھاوناؤں کو، اپنے جذبات کو، اپنی ضروریات کو دوسروں تک کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ بس یہ ہے کہ اشارہ جب ہم کریں گے، سائن جب کسی چیز کا لیں گے ہم، تو وہ اشاروں کی زبان کہلائے گی۔ زبان تو ایک ہی ہے، بس اشاروں کی زبان اس زبان کو کہیں گے جس میں کسی چیز کے اشارے کے ذریعے ہم اپنی ضروریاتوں کو، احساسوں کو، اپنی بھاوناؤں کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اشاروں کی زبان کہیں گے۔ آگے ہے کہ ذو لسانی، مطلب جو 2 زبان بول سکتا ہے یا 2 زبان بولنے والا شخص کیا کہلاتا ہے؟ بائلنگول کہلاتا ہے۔ ذو لسانی، 2 لینگویج کیا کہتے ہیں؟ بائلنگول کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذو لسانی کہتے ہیں۔ اور کثیر لسانی مطلب بہت سارے بھاشا، جیسے کثیر لسانیت کلاس روم ہوتا ہے، وہی ہے کہ ایک ہی کلاس میں بہت سارے بھاشی بچے، الگ الگ زبان کو بولنے والے بچے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کثیر لسانی۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ملٹی لینگول۔ ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ اشاروں کی زبان سب سے زیادہ کہاں اہم رول ادا کرتی ہے؟ جہاں بہت سارے زبان بولنے والے بچے ہوں، جہاں 2 زبان بولنے والے بچے ہوں، کہ اگر اس زبان میں وہ سیکھ نہیں پا رہا ہے، اس بات کو کسی زبان میں مان کے چلیں کہ کسی چیز کو وہ اردو بھاشا میں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو، تو دوسری بھاشا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اشارے سے ان کو بتائیں گے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ سمجھ لے گا۔ لیکن ایک کمزوری اس کی یہ ہے کہ اشاروں کی زبان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد تصورات پیش نہیں کیا جا سکتے۔ مجرد تصورات اس تصورات کو کہا جاتا ہے جو چیز ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا کوئی چیز جو فزیکل روپ میں نہ ہو، اس کا صرف تصور ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم مجرد تصورات کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جس کا فزیکل روپ نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرد تصور۔ تو مجرد تصور ان کو سمجھانا اشاروں کی زبان میں بہت ہی کٹھن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز ہم کو کسی سوچ کو ہم کو سمجھانا ہوگا تو کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے مجرد تصور کو سمجھانا اشاروں کی زبان میں بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ اگلا ہے، دوسرا نمبر ہے آوازوں کی زبان، جس کو اسپوکن لینگویج کہا جاتا ہے۔ تو اسپوکن لینگویج کیا کہہ رہا ہے کہ زبان کا سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے۔ اکتساب کہتے ہیں خود بخود جو سماجک انتحکریہ کے ذریعے سیکھی جائے۔ کیا ہے؟ ایکویجیشن پروسیس ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایکویجیشن پروسیس، مطلب اس میں محنت نہ کرنی پڑے۔ اکتساب ارجن کو کہتے ہیں۔ اکتساب کس کو کہتے ہیں؟ ارجن کو کہتے ہیں۔ اور ارجن وہ ہوتا ہے جس میں نہ سمے لگے
نہ स्थान का ये टाइम टेबल हो, मतलब किसी चीज जिनका न सिलेबस हो, न टाइम टेबल हो, न पढ़ाने वाला हो कोई कि यही आदमी सिखाएगा, और ना ही व्यक्ति को इसमें मेहनत करनी पड़े, तो वो किस में आएगा? इक्तिसाब में आएगा, अर्जन में आएगा। मतलब ये कि विद्यार्थी को, तालिब इल्म को जिस चीज़ में मेहनत, जिस इल्म को सीखने में मेहनत ना लगी हो, टाइम ना देना पड़ा हो, जगह का एक मुतय्यन ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्तिसाब कहलाता है। इक्तिसाबी अमल है, मतलब एक्विजिशन प्रोसेस है। बच्चे का अपने पास पड़ोस में इन लोगों से साबका पड़ता है जो कोई ना कोई ज़ुबान बोलता है। ज़ाहिर सी बात है, जब समाज में हम रहेंगे तो समाज के लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, वो कोई ना कोई भाषा बोलेंगे, तो बच्चा उनको सुनकर अपनी आवाज़ों को दोहरा कर ज़ुबान सीखता है और उस पर महारत हासिल कर लेता है। सामाजिक अंतःक्रिया से ज़ुबान बच्चा सीखता है। यही वजह है कि समाज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगला है अलामतों की ज़ुबान, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज। जब किसी आवाज़ों को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीर की शक्ल ले लेती है। तहरीरी शक्ल में ज़ुबान एक मुस्तकिल शक्ल है, मतलब जो हम लिखावट करते हैं, जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं, हुरूफ़ तहज्जी लिखते हैं, ये कोई ना कोई शक्ल है। जैसे जीम है और बा है। जीम को हम कैसे, जीम तो एक आवाज़ है, इनको जब हम जीम के रूप में ढालेंगे, एक सिंबल है कि जीम अगर आवाज़ निकलेगी तो इस तरह लिखा जाएगा, तो जीम की एक सिंबल है। तो जब किसी आवाज़ को किसी सिंबल में, किसी लिपि में ढाल देंगे तो वो तहरीरी शक्ल हो जाती है और ज़ुबान की ये मुस्तकिल शक्ल हो जाती है, जिसमें हेरा फेरी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो तीनों का खुलासा ये हुआ कि खुलासा मतलब सारांश, निष्कर्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ुबान आवाज़ों, अल्फाजों और जुमलों और इशारों व अलामतों की मुरक्कब सूरत है। कि ज़ुबान क्या है? आवाज़ भी है, उसमें जुमला भी है, इशारा भी है और अलामत भी है। तो ये सब जब हम मिश्रण करेंगे, इन चीज़ को मुरक्कब करेंगे, मुरक्कब मतलब मिश्रण करना, तो इसी की सूरत एक क्या होगी? ज़ुबान की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।